میرا نام ملر ہے اور میری عمر 35 سال ہے۔ کچھ سال پہلے اکثر تفریح کرنے کے لیے نجومیوں کے پاس جایا کرتا تھا اور انہیں اپنا ہاتھ دکھاتا تھا، کیونکہ مجھے ان کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں تھا اور تفریح کے لیے مجھے یہ بہترین مشغلہ مل گیا تھا۔ ایک بار میں راستے سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک نجومی کی دکان دکھی۔ اپنی عادت سے مجبور ہو کر میں خود کو اس دکان میں اندر جانے سے نہ روک سکا۔ وہاں زندگی میں مجھے پہلی بار ایک ایسا نجومی دکھا جس نے مجھے حیران کر دیا، اور اس نے میرا ہاتھ دیکھتے ہی مجھے بتایا کہ میرے باس کے ساتھ جلدی ایک بڑا حادثہ ہوگا اور اس وجہ سے میرا پروموشن ہو جائے گا۔ میں اسے ہاتھ دکھا کر اس کی دکان سے باہر آ گیا کیونکہ مجھے یہ سب بکواس لگتی تھی۔ کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد مجھے خبر ملی کہ میرے باس کا واقعی ایک بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور مجھے اس کے ایک ہی دن بعد کمپنی نے پروموٹ کر دیا۔ اس کے بعد میں اکثر وہاں جانے لگا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ایک پہنچا ہوا نجومی ہے، کیونکہ اس کی میرے مطابق ہر پیشن گوئی ہمیشہ درست ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ آخر آپ مستقبل کی اتنی درست پیشن گوئی کیسے کر لیتے ہیں؟ تو پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں براہ راست بدروحوں سے باتیں کرتا ہوں اور وہ مجھے سب کچھ بتا دیتی ہیں۔ نجومی کی یہ بات سن کر مجھے تھوڑا خوف ہوا، لیکن میں نے اس نجومی کے پاس جانا نہیں چھوڑا، کیونکہ اس کی ہر پیشن گوئی بالکل ہی درست تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ شیطان بہت زیادہ طاقتور ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ روحوں سے مشورہ کر کے اس کے بہت سے کسٹمرز بے حد امیر ہو چکے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک خواہش پوری کرنے کے لیے انسان کو شیطان کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ آخر وہ کیا قیمت ہے، تو وہ نجومی خاموش ہو گیا اور پھر اس نے مجھے سرد لہجے میں کہا، جانتے ہو میں ہر رات خواب میں جہنم میں جاتا ہوں اور وہاں شیطان سے ملتا ہوں۔ مجھے شیطان کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے۔ شیطان کو خوشی دوسروں کو تکلیف پہنچا کر ملتی ہے، اس لیے خواہشات کو پورا کروانے کے لیے شیطان کو خوش کرنا پڑتا ہے۔ اور جانتے ہو، شیطان کو خوشی مجھے کوڑے مار کر ملتی ہے۔ وہ مجھے اس وقت تک تکلیف دیتا ہے جب تک وہ خوش نہیں ہو جاتا، اور مجھے اس کوڑوں کا درد برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر میں بھی ایسا کر لوں تو کیا شیطان میری بھی ہر خواہش پوری کرے گا اور میں مروں گا تو نہیں؟ کیونکہ یہ تو صرف ایک خواب ہے۔ نجومی نے کہا کہ جتنی بڑی تمہاری خواہش ہوگی، اذیت بھی تمہیں اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ میں اس رات سو نہیں سکا اور کافی دیر تک سوچتا رہا کہ کتنا اچھا ہو اگر میں جو چاہوں مجھے مل جائے۔ ساتھ یہ بھی میں نے سوچا کہ کتنا اچھا ہو اگر میں جس لڑکی کو 3 سال سے پسند کرتا ہوں وہ بھی مجھے مل جائے۔ اگلے دن میں اس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اسے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ کسی کا دل بدلنا بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے تقدیر بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اس کے لیے شیطانوں سے پوچھوں تو وہ بڑی قیمت مانگیں گے۔ مجھے تمہارا کام کرنے کے لیے شدید اذیت برداشت کرنی پڑے گی اور تمہارے اس کام کی قیمت $20,000 ہوگی۔ میرے اس کام کی قیمت سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ یہ بہت بڑی رقم تھی، لیکن پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ میری محبت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میں نے اپنی ساری سیونگ کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں سے قرض لے کر $20,000 اس نجومی کو دے دیے اور چند دنوں بعد اس کے پاس گیا۔ وہ $20,000 ملنے کے بعد بھی خوش نہیں تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ میرا کام کرنے کے لیے دن رات خون پسینہ ایک کر رہا ہے، اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا کام ہی نہ کرے۔ اور پھر کچھ ہی دنوں بعد کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ جس لڑکی کو میں پسند کرتا تھا اس نے مجھ سے خود رابطہ کیا، اور ساتھ ہی اس لڑکی نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور میں اپنی زندگی میں اب بہت خوش تھا۔ ہر روز میں یہی سوچتا تھا کہ اس نجومی سے ملنا میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ کچھ دن بعد میں نے ایک تحفہ خریدا اور نجومی سے ملنے گیا، لیکن اس کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے اس کے پڑوسی سے پوچھا کہ یہاں رہنے والا نجومی کہاں چلا گیا؟ یہ بات سن کر وہ لڑکی پیلی پڑ گئی اور مجھے بتایا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ وہ مر گیا ہے، اور کہا کہ ایک رات اس کے گھر سے خوفناک چیخ کی آواز آئی
تو ہم نے آواز سن کر پولیس کو بلایا۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو انہوں نے نجومی کو مردہ پایا۔ اس کی پڑوسی نے بتایا کہ عجیب بات تو یہ تھی کہ اس کی لاش سے ایسا لگ رہا تھا کہ کھانستے ہوئے اس کے منہ سے خون آیا ہو، لیکن ساتھ ہی اس نجومی کا پورا گھر خون میں لت پت تھا۔ اور جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو اس کے گھر سے انسان کے گھسنے کے کوئی آثار نہیں ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ مرتے وقت بالکل ہی اکیلا تھا۔ اس عورت کی یہ باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میں بھی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی اکثر رات کو مجھے اپنے کان میں نجومی کی سرگوشی کرتی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسٹر ملر، میں جہنم میں ہوں اور آپ کا شکریہ۔